اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا۔ بعد میں آپ علیہ السلام کو نوح کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ اس واسطے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کے پاس، اور رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ رب تعالیٰ کی طرف سے خلق خدا کو دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے کہ لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور آپ علیہ السلام کی آواز باری تعالیٰ کے حکم سے مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی، اور اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کو سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض کپڑوں سے منہ چھپاتے اور بعض وہاں سے بھاگ جاتے اور بعض ہنسی ٹھٹھا کرتے، اور وہ کافر حضرت نوح علیہ السلام کو بے ادبی سے مارتے پیٹتے، اور بعض اوقات اس قدر مارتے کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور جو ہی آپ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر کہتے کہ اے لوگو، تم کہو کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح علیہ السلام اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کافروں نے تو حد ہی کر دی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر آپ علیہ السلام کو گھسیٹا۔ اس صدمے اور تکلیف نے حضرت نوح علیہ السلام کو بے حد بے قرار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے رب میرے، میں بلاتا ہوں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگتے ہیں اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ ایک روز آپ علیہ السلام کو کافروں نے اتنا مارا کہ آپ علیہ السلام لہو لہان ہو گئے۔ تب آپ علیہ السلام کی بیوی کہ جو کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، نوح علیہ السلام تو دیوانے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ اپنے دیوانے پن میں کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، اس لیے آپ لوگ اس دیوانے کو نہ مارو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں میں کافروں میں، اور تو بدلہ لے میرا ان سے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ رب تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، یہ قوم ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور ایک درخت کی شاخ وحش سے لا کر دی کہ تم اس کو زمین پر لگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بھانج تھیں، اور نسلیں ان کی منقطع تھیں، اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئی۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات کو نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔